السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج پھر سے میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب کا ترجمہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے یوزولی جو میں آپ لوگوں کو بیسک انفارمیشن بتاتا ہوں کوئی بھی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے، تو کچھ بیسک انفو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ اللہب جو ہے وہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اور یہ 111واں نمبر سورہ ہے۔ اس میں ٹوٹل جو آیتیں ہیں وہ ہے 5۔ سورۃ اللہب کا ترجمہ دیکھنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ اللہب کو ریویل کیوں کیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی اگر ترجمہ دیکھیں گے تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کچھ جان لیتے ہیں سورۃ اللہب کو ریویل کرنے کا ریزن کیا ہے۔ تو بیسکلی سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اب ابو لہب کون تھا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ ابو لہب جو تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چاچا تھے، لیکن ابو لہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اسلام کو قبول کیا، نہ اس نے کبھی ایمان لایا۔ اللہ کے نبی کا سگا چاچا تھا لیکن اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو لہب جو تھا وہ اللہ کے نبی کا معاذ اللہ بہت بڑا دشمن تھا، اسلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا وہ ابو لہب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی کی دشمن تھی اور اسلام کی دشمن تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، جو عذاب اللہ نے ان دونوں کو دیا ہے، اسی کا ذکر سورۃ اللہب میں ہے۔ اب شروعات کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، اللہ کے نبی جب دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو پرائیویٹلی دیا کرتے تھے، جیسے کہ جس سے تال میل ہو گیا، جان پہچان ہو گئی، عموماً پرسنلی دیا کرتے تھے۔ پھر قریب علماء دین بتاتے ہیں کہ 3 سال کے بعد، یہ سلسلہ چلنے کے بعد، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اسلام کی دعوت جو ہے، دین کی دعوت ہے، یعنی کہ تبلیغ کرنے کا جو حکم ہے وہ اب ظاہری ہو جائے، یعنی کہ سب کو بلا کر کے دعوت دے کر کے سب کے سامنے دے دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی جو ہے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو سب کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، تو ابو لہب بھی آیا۔ تو ابو لہب کو ایسا لگا کہ کچھ دنیاوی بات ہوگی، لیکن وہاں پہ اللہ کے نبی جو تھے وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ تو ابو لہب نے گالی دیتے ہوئے معاذ اللہ کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، تمہارے دونوں ہاتھ معاذ اللہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے جب ابو لہب معاذ اللہ اللہ کے نبی کو غلط الفاظ سے پکارتے تھے، اعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے اسی کا ذکر اس میں ہے۔ اب اس میں ہم لوگ چلتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ یہ کچھ بیسک جو تھا جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تاکہ آسانی سے اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ برباد ہو ہی گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ ابو لہب نے معاذ اللہ کے نبی کو کہا تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب،
تو حقیقتاً کیا ہوا کہ اللہ نے ابو لہب کی دونوں ہاتھ برباد کر دیے اور ابو لہب برباد ہو ہی گیا۔ تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ہے دوسری آیت۔ جیسے کہ ابو لہب بہت ہی مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری دولت دیا تھا، تو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نے جو بھی مال و دولت کمائے تھے اسے کچھ کام نہیں آیا۔ یہ ہے دوسری آیت کا ترجمہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ہے تیسری آیت۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ابو لہب کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کا دشمن تھا، نبی کا دشمن تھا۔ تو یہ عذاب کے طور پہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور یہ عذاب اس کو دیا جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو جہل کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ ہے چوتھی آیت۔ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی کو بھی جلایا جائے گا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں، کیونکہ جتنا بڑا دشمن اللہ کے نبی کا ابو لہب تھا، اتنی ہی بڑی دشمن اس کی بیوی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ابو لہب کو بھڑکاتی بھی تھی اللہ کے نبی کے خلاف، معاذ اللہ۔ وہ اس میں کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آگ میں گھی ڈالنے کا وہ کام کرتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کو بھی جلایا جائے گا، اور اس کی بیوی جہنم میں وہی کام کرے گی جو دنیا میں کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، یہ ہے پانچواں آیت۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی کے گلے میں کھجور کے چھالے کا جو ہے رسہ لگایا جائے گا، چونکہ وہ بہت مالدار تھی، اپنے گلے میں بہت موتیوں کے بہت بڑے بڑے وہ زیورات پہنتی تھی، اور اسلام کی دشمن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی اسی طریقے سے عطا کرے گا ان دونوں کو جہنم میں۔ اس کے گلے میں کھجور کے چھالے کا جو ہے رسہ لگایا جائے گا ایک عذاب کے طور میں۔ تو یہ سورۃ اللہب کا آسان سا ترجمہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہو۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔